الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی کہ اچانک سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ چہرہ انور کی روشنی سے سارا گھر روشن ہو گیا حتیٰ کہ سوئی مل گئی۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا۔ عرض کی، وہ کون ہے جو آپ کو نہ دیکھ سکے گا؟ فرمایا، وہ بخیل ہے۔ پوچھا، بخیل کون؟ ارشاد فرمایا، جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ سوزنیں گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزنیں گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان نور علی نور کی بھی کیا بات ہے۔ چہرہ اقدس کی روشنی سے سوئی مل جاتی ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی، یعنی نورانی بشر ہیں۔ ظاہری جسم شریف بشر ہے اور حقیقت نور ہے۔ قربان جائیے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کے اور اس نور کے پیکر کے دنیا آب و گل میں جلوہ گری بھی اس شان سے ہوئی کہ 400 روشنی کی کرنیں بکھر گئیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سنیں تو ضرور درود و سلام پڑھنے کی پکی عادت بنا لینی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے بیان سے پہلے حصول ثواب کی خاطر اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور 2 مدنی پھول بھی سماعت کر لیتے ہیں۔ بغیر اچھی نیت کی کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے۔ بیان کروں گا پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 3461 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ میں دیے گئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، ہر بار حمد و صلاۃ و تعویذ و تسمیہ سے شروع کروں گا۔ آپ بھی نیت فرما لیجئے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے خوب کان لگا کر پوری توجہ کے ساتھ نعت لیکچر سنیں گے۔ نعت لیکچر کا خلاصہ اور اہم نکات کو اپنے پاس لکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی پورا درود و سلام پڑھیں گے۔ اسی طرح صحابہ کرام، اہل بیت اور تابعین کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین و اولیاء اعظام کے تذکرے پر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں گے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو مدنی پھول عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا کہ نعت خوانی سے قبل کن باتوں کا خیال رکھا جائے، تو آئیے اسی سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ان مدنی پھول کو آپ اپنے پاس جیسے پہلے لکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو اسی طرح ان مدنی پھول کو بھی لفظ پر لفظ اپنے پاس، اپنی ڈائری میں، اپنے رجسٹر میں، اپنی نوٹ بک پہ، جہاں پہ آپ ان لیکچرز کو نوٹ فرما رہے ہیں وہاں پہ ان مدنی پھول کو لکھ لیجئے۔ محفل نعت میں جانے کے لیے کوئی ایڈوانس رقم شرائط کی مد میں نہ ہو۔ اس مدنی پھول پر ہماری مفصل گفتگو ہو چکی ہے، آئیے اگلا مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فی سبیل اللہ، محض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے محفل نعت میں جانے کا ذہن رکھیں۔ کس کے لیے محفل نعت میں جا رہے ہیں؟ اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو جب ہم اللہ رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی نیت سے جائیں گے نا، تو پھر ہماری نظر دنیاوی مفاد پر نہیں ہوگی، ہماری نظر کھانوں پر نہیں ہوگی، ہماری نظر پیسوں پر نہیں ہوگی، ہماری نظر حب جاہ کی طرف نہیں ہوگی، ہماری نظر سیاسی جو شخصیات ہیں ان کی طرف نہیں ہوگی، ہماری نیت حب جاہ کے حوالے سے کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں، لوگ کہیں واہ جی واہ ماشاءاللہ فلاں خواہ آئے اور جنہوں انہوں نے رنگ جما دیا، یہ کیا وہ کیا، ایسا ہوا ویسا ہوا، یہ معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں تو اس کا صلہ ہمیں کس سے چاہیے؟ اللہ و رسول سے نا، عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ہم نے، جیسا کہ ہم پہلے سن چکے ہیں کہ ایک قاری صاحب ہیں، وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو جب وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تم نے جو قرآن پڑھا وہ میرے لیے نہیں پڑھا، بلکہ اس کے لیے پڑھا کہ لوگ تمہیں حافظ کہیں، لوگ تمہیں قاری کہیں، اور تمہیں دنیا میں حافظ و قاری کہہ لیا گیا۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، تمہیں تو تمہارا جو نیت تھی، جس کے لیے تم نے عمل کیا تھا، اس کا صلہ تو مل چکا، اب قیامت میں تمہیں صلہ نہیں ملے گا۔ اب اسی طرح اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے محفل میں جائیں گے تو اس کا صلہ کون دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر ہم پیسوں کے لیے جائیں گے تو پھر پیسے مل گئے، بات ختم ہو گئی۔ اگر ہم حب جاہ کے لیے گئے، ہم اپنی واہ واہ کے لیے گئے، ہم طرح طرح کے کھانے کے لیے وہاں پہ تشریف لے گئے کہ چلو وہاں پہ اچھی آؤ بھگت ہوگی تو لنگر ملے گا، تو لنگر تو مل گیا، پھر ہمیں اللہ رسول سے امید کیوں رکھنی چاہیے جب کہ ہماری نیت ہی خالص نہیں ہے؟ جب ہم اللہ رسول کے لیے جا ہی نہیں رہے تو پھر اللہ رسول ہمیں صلہ کیوں دے گا؟ ہم ان سے امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں شرم نہیں آئے گی ایسا سوچتے ہوئے کہ ہم کسی اور نیت سے جائیں اور امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عز و جل۔ تو نیت کے حوالے سے الحمدللہ بہت پیارا ایک مکمل لیکچر ہوگا انشاءاللہ۔ میں مختصر نیت کے حوالے سے عرض کر دوں کہ نیت دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے۔ یہ عیسائی جو ہوتے ہیں، کرسچن جو ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی بہت بڑی این جی اوز ہیں اور یہ گلیاں محلے کی یہ بھی پکی کرتے ہیں، یہ مختلف علاقوں میں ہاسپٹلز ان کے بنے ہوئے ہیں، مشن کے نام سے ان کے ہاسپٹلز ہیں، پھر مشن کے نام سے ان کے جو ہیں وہ سکولز ہیں، سکولنگ سسٹم ہے، اور بہت کچھ یہ فلاحی کام کرتے ہیں۔ لیکن آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ سے اگر پوچھوں کہ کیا انہیں ان چیزوں کا صلہ ملتا ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ چونکہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ تو جب ایمان ہی نہیں ہے، ان کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی ہی نہیں ہے، ان کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت لینے کی ہے ہی نہیں، تو پھر کہاں سے ان پر رحمتیں ہوں گی؟ امید ہے کہ آپ میری اس مثال سے
سمجھ گئے ہوں گے کہ نیت کی کتنی اہمیت ہے۔ تو جب ہم محافل میں جایا کریں گے تو نیت کیا رکھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے۔ آئیے اگلا مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نعت خواں اپنے انداز، لباس اور چال ڈھال میں فیشن زدہ اور گلوکار محسوس نہ ہو۔ اس کی وضاحت بھی سن لیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کے جو انداز ہوتے ہیں نا، وہ عجیب ان کی تراش خراش ہوتی ہے اور عجیب معاملہ ہوتا ہے، اور میں دل سے آپ کو بتاؤں کہ ان لوگوں کی عزت بھی نہیں ہوتی۔ آپ سفید لباس پہن کے کسی جگہ چلے جائیں، آپ یقین کریں لوگ آپ کی دل سے عزت کریں گے، آؤ بھگت کریں گے، لوگ خوش ہوں گے۔ آپ اسی طرح وہ نیلے پیلے کپڑے پہن کے چلے جائیں، عجیب سی تراش خراش ہو جائے، اور جناب وہ اس کو کیا بولتے ہیں، سٹینڈ بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا، میں نے تو کبھی نہیں خیر پہنے، وہ سٹینڈ سے لگا کے چلے جائیں، اور اوپر جو ہے نا رنگ بھڑکیلا قسم کا امامہ شریف پہن لیں اور بھڑکیلا لباس پہن لیں، اوپر 3 قسم کے جناب وہ اچھے سے کوئی پوائنٹر یا کوئی جیل لائنر یا کوئی اچھے والے پین لے لیں، اور ساتھ اوپر پرفیوم کی جناب بوتلیں ڈیل دیں۔ تو جب آپ نکلیں گے تو یہ لوگ آپ کو اچھا کبھی بھی نہیں سمجھیں گے، یہ پکی بات ہے۔ بعض اوقات آپ کے جو خوش آمدید دوست ہیں نا، وہ اگرچہ آپ کی خوش آمد کر دیں گے، واہ کیا باتیں آپ کی ہیں، یہ بڑا سوٹ آپ پہ جچ رہا ہے، تراش خراش اور یہ سارا کچھ، تو چست لباس، یہ بھی مطلب بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ لڑکے نعت خواں ہوتے ہیں، وہ پہنتے ہیں، وہ پتہ نہیں مطلب کیا ان کے ذہن میں ہوتا ہے، کیا وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ تو مطلب برحال وہ ٹھیک نہیں ہوتا نا، یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ یہ ایک علامہ صاحب ہیں، وہ یقین کریں بڑا سخت جملہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنی بہن کا دوپٹہ جو ہے نا یہ سر پہ باندھ کے نعت پڑھنے آ جاتے ہیں۔ دیکھیں کتنا سخت جملہ ہے نا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سادگی میں حسن ہے، یقین کریں یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، مجھ سے زیادہ سادہ بندہ میرے حلقہ احباب میں شاید ہی کوئی ہو۔ تو آپ یقین کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے میں جہاں بھی اپنے حلقہ احباب میں بیٹھتا ہوں، تو آپ یقین کریں بعض اوقات بعض لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو جب میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں وہ اپنا موضوع چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مطلب یہ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں، مدثر بھائی آ گئے ہیں، یہ مطلب چھوڑ دو اپنا، یہ ان کے سامنے یہ والی بات کرنے والی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے نا۔ تو سادگی، یقین کریں میرا ذاتی ایکسپیرینس میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے پریکٹیکلی اس کو کر کے دیکھا، سادگی میں حسن ہے، سادگی میں یقین کریں کہ بہت زیادہ حسن ہے۔ تو اب سادگی سے مراد آپ یہ کبھی بھی نہ لیجئے گا کہ آپ گندے کپڑے پہن لیں، آپ پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیں۔ دیکھیں غریب ہونا کبھی بھی آپ کو غریبی آپ کو یہ کبھی بھی نہیں کہتی کہ آپ اپنے بالوں کو نہ سنواریں۔ دیکھیں بال سنوارنے کے لیے پیسے تو نہیں لگتے نا، اب نہانے کے لیے پیسے لگتے ہیں، کبھی بھی نہیں۔ جسم سے بدبو آ رہی ہو پسینے کی اور بال بکھرے ہوئے ہوں اور اس میں مطلب وہ ڈینڈرف وغیرہ خشکی وغیرہ ہو اور یہ معاملات ہوں، تو یہ غریبی یہ نہیں کہتی۔ اس بات پہ میں تھوڑی سی وضاحت مزید کر دوں گا کہ بعض مدنی منع جو ہیں وہ جاتے ہیں مسجد میں، مدرسے میں پڑھنے کے لیے، تو وہ بیچاروں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، گندے کپڑے ہوتے ہیں، ٹوٹی ہوئی چپل ہوتی ہے، بکھرے ہوئے بال ہوتے ہیں۔ تو جب ہم ان کو کہتے ہیں، ان کے والدین کو جو کہتے ہیں غریب ہے، غریبی ہے، بس یہ ایسا ہی ہے، اب بچوں کو پڑھائیں، تو عموماً دیکھنے میں یہ باتیں کہنے سننے کو ملتی ہیں۔ تو حضور میں آپ سے عرض کروں کہ غریبی کا گندے بالوں سے، بکھرے بالوں سے کیا تعلق ہے؟ کیا غریبی یہ کہتی ہے کہ نہانا چھوڑ دو، ہے نا؟ ایسا نہیں ہے نا۔ اچھا پھٹے ہوئے کپڑے دیکھیں، سوئی دھاگا مجھے نہیں لگتا کہ بہت، میرے خیال میں کوئی 1.5 کروڑ کا میرے خیال میں آتا ہے نا؟ یہ سوئی 1.25 کروڑ کی جو ہے وہ سوئی آتی ہے، 1.5 کروڑ کا دھاگا آتا ہے، تو یہ 2.5-3 کروڑ بیچارے بن جاتے ہیں۔ نہیں نا اس طرح، یہ بالکل معمولی سی قیمت ہے سوئی کی۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے اپنے کلینک پہ سوئی رکھی ہوئی ہے، سوئی دھاگا، تو میرے خیال میں کوئی 1.5 سال تو ہو گئے غالباً، وہ پڑا ہوا وہاں پہ۔ یہ بالکل اس کو چوہے نہیں کھاتے سوئی کو، اور نہ ہی اس کو جو نا وہ یہ مچھر وغیرہ کوئی چونٹیاں وغیرہ اس کو لے کے چلی جاتی ہیں، بالکل نہیں لے کے جاتی۔ سوئی دھاگا آپ رکھیں، کوئی بھی نہیں لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ یہ کوے بھی اٹھا کے نہیں لے کے جاتے، انڈا وغیرہ رکھیں نا، کوئی چیز رکھے کھانے پینے کی، وہ کوا اٹھا کے لے جاتا ہے، لیکن سوئی دھاگا نہیں اٹھا کے لے کے جائے گا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کپڑے پھٹے ہوئے ہیں تو حضور آپ سلائی کریں نا، اس کو آپ پیوند لگائیں، اس کو آپ جوڑ لیں۔
پیوند لگنا بری بات نہیں ہے، ہاں پھٹے ہونا بری بات ہے. آپ کے بال بکھرے ہوئے ہوں، گندے ہوں، یہ بری بات ہے. آپ کے بال سورے ہوں، اچھی طرح تیل لگا ہوا ہو. اور بعض جو ہے نا وہ ممی ڈیڈی جو لوگ ہوتے ہیں، چونکہ آپ میں سے بھی بعض اوقات بعض بھائی ہوں گے سننے والے جو میرے لیکچرز کو سن رہے ہوں گے، تو ان میں بھی بعض اوقات نا وہ جیل لگا. گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع. آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے. مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں. یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک.